سرے محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، سرے محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کہ سرے محشر کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ ہوگا، عمل کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور امیہ بن خلف کا ساتھی تھا، دوست تھا۔ تو عقبہ بن معیط نے اپنے دسترخوان میں تمام بڑے بڑے رؤوسا اور سردار کو دعوت دی، ہر ایک کو دعوت میں بلایا۔ تو دعوت میں بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت میں بلایا۔ دسترخوان شروع ہوا، اب کھانا سب سامنے سے کھانا لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر عقبہ بن معیط کا کھانا نہیں کھایا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو عرب کا یہ دستور تھا کہ چاہے تمہارے دسترخوان میں، تمہارے گھر پہ، تمہارے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی آتا ہے اس سے محبت کرو، اس کی عظمت کرو۔ یہ ان کے یہاں چاہے کافر ہی کیوں نہ تھے لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھئی آگے ہاتھ بڑھاؤ، اے محمد آگے ہاتھ بڑھاؤ، دسترخوان سے کھانا تو کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس آدمی کا کھانا کھاتا ہوں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس آدمی، تم کلمہ پڑھ لو میں کھانا کھا لوں گا۔ لیکن چونکہ عقبہ بن معیط نہایت کٹر دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امیہ بن خلف بھی آپ کا کٹر دشمن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، مہمان کے دل رکھنے کے لیے، دل آزاری نہ ہو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عقبہ بن معیط جو کٹر دشمن تھا اور کلمہ پڑھ کر ہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارے بھائی کھانا کھا لو۔ کیا کہا؟ ارے بھائی کھانا کھا لو۔ تو وہ کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ تو ہمارے دروازے پر ہمارے یہاں اگر کوئی آئے اور وہ مایوس ہو، افسوس کی بات ہے، میں وہاں دیکھا کرتا ہوں، ایک مدرسہ ہے میرٹھ کے اندر اجراڑا، اور اسی طرح ایک مظفر نگر میں ایک مدرسہ ہے گڑی دولت۔ آپ تو میں نے اور لوگوں سے سنا، اب ابھی یہاں سے نکلیں گے کہیں گے مولانا حدیث اللہ صاحب تو بہت چاہیے جلسہ ہی کرتے رہتے ہیں، چندہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی جب چوروں کو محبت دینے سے اللہ تعالیٰ ولایت دے سکتا ہے تو کیا مولانا حدیث اللہ نقر جو ہر وقت رات دن ایک ایک کر کے آپ کی محبت بٹورتا ہے، آپ کی کے سامنے محبت پھیلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، مدارس کے جال پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، بچیوں کو پڑھاتا ہے، بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور دانشوران کو لاتا ہے، اسٹیجوں پر لا کر آپ کے سامنے میٹھی میٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنواتا ہے۔ کیا اللہ آپ کو ولایت نہیں دے گا؟ کیا قادر ہے؟ نہیں بولو، عظمت کے ساتھ بولو، کیا قادر ہے؟ زور سے بولو، ہے یا نہیں؟ ایک ڈاکو پر عظمت کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں ہدایت دے سکتا ہے، ولایت دے سکتا ہے۔ کیا ایسے اولو العزم با ہمت حوصلہ مند آدمی، میرے دوستو، قرآن کریم نے کہا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ مال ہمیشہ گن گن کر رکھتا ہے،
مال کی محبت ان کے دل میں اس طرح جاگزی ہوتی ہے کہ مال کی وجہ سے ہر انسان مال کے بٹورنے میں چکر میں لگا ہوا ہے کہ وہ مال ہمارے پاس آ جائے، وہ مال خرچ نہ ہو، کسی دوسرے کے پاس نہ جائے، بلکہ مال ہمارے ہی پاس رہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے مال جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ایک مختصر اور واقعہ چھوٹا سا بتاؤں، رات اپنی ہے بات اپنی، رات اپنی ہے بات اپنی ہے، اور اس کے بعد کسی کوئی پریشانی دعا ہوگی، پریشانی تو نہیں سنا دوں، اور تھوڑا سا واقعہ چھوٹا سا، چونکہ موضوع کچھ اور لے کر آیا تھا وہاں سے، خانہ بھون سے موضوع لے کر کچھ اور آیا تھا، وہ باتیں دل سے نکل گئی، باتیں کچھ اور آ گئی بارہ۔ تو مال کی محبت کیسی ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ پاکستان کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اور اس وقت ان کے تقریباً 4 لاکھ خلفاء ہیں، 120 ملکوں میں سفر کر چکے ہیں حضرت، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیع علم اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فکر دیا ہے، پڑھن دی ہے، دنیا ان سے سیراب ہو رہی ہے، اور ذکر الہی اور سے فیضیاب ہو رہی ہے دنیا۔ ایسے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے مختصر طور پر دنیا کے سلسلے میں، کہ دنیا کی محبت ہمارے اور آپ کے درمیان کس طرح ہے، اور ہم کس طرح دنیا میں اندر رج بس گئے ہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ہر ایک دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، واقعہ لکھا ہے، ایک خوبصورت لڑکی تھی، جاگ جاؤ بھائی، ایک خوبصورت لڑکی نہایت حسین، خوبصورتی پر تو منہ میں پانی آ ہی جاتا ہے، آنا چاہیے، اگر جوانی ہے میں حکیم بھی ہوں، دوائی بھی دیتا ہوں، خوبصورتی پر بہرحال۔ تو ایسا حسین جمیل خوبصورت لڑکی تھی کہ اس کے حسن و جمال ایک عجیب تھا۔ ایک نوجوان کی نظر اس حسین لڑکی پر پڑی، پڑتے ہی وہ نوجوان اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، پریشان ہوا اور کہا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مال آ گیا، دولت آ گئی، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، یہ اپنے حسن و جمال میں، ناز و انداز میں اس سے بہتر کوئی دنیا کے اندر ہے نہیں۔ اچھا، تو اب اس نے سوچا کہ میں شادی کرنی ہے، لیکن شادی کرنے کے لیے بھائی کو، ماں باپ کو، گھر والوں کو تو بتانا ضروری ہے۔ بڑے بھائی کو بتا دیتے ہیں، بڑے بھائی کے مشورے میں آ جائے گا، گھر والے کے مشورے میں آ جائے گا، خاندان والے کے مشورے میں آ جائے گا، جلدی ہی شادی کر لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی اور دوسرا نوجوان تیار ہو، شادی کرنے کے لیے اور تیار ہو۔ تو بہرحال وہ مشورے کے لیے اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا، تو بڑے بھائی سے کہا کہ ایسا ہے، ایک خوبصورت لڑکی ہے، مجھے پسند آ گئی، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ میری شادی کریں۔ کہا بات تو صحیح ہے بھائی، لیکن دیکھو رشتہ دیکھنا پڑتا ہے، رشتہ دیکھنا پڑتا ہے، کس خاندان کی، کہاں کی لڑکی، کیسی لڑکی ہے، اور تم تو کہہ رہے ہو لیکن میں بھی تو دیکھ لوں۔ کہا ٹھیک ہے بھیا، چلو ساتھ چلو۔ بھیا صاحب ساتھ چلے، بڑے بھیا جب قریب پہنچے، لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھا، وہ منظر عجیب دیکھا، تو بڑا بھیا کہنے لگا شادی چھوٹا بھیا نہیں کرے گا، شادی تو بڑا بھیا کرے گا، شادی تو بڑا بھیا کرے گا، چھوٹا نہیں کرے گا، چل یہاں سے، میں بڑا ہوں، مجھے شادی کرنے کا حق ہے، تمہیں حق نہیں ہے شادی کرنے کا۔ دونوں بھائی میں لڑائی ہونے لگی، رن بجنے لگا، خوب لڑائی ہو رہی، گفتم گفتہ ہو رہی۔ کہا ایسا ہے، فیصلہ کے لیے کہاں چلنا ہے؟ کہا قاضی کے پاس چلنا ہے، قاضی کی عدالت میں۔ کہا قاضی کی عدالت میں چلو بھائی۔ لڑائی ہو رہی قاضی کی عدالت میں، کیا بات ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ میں ایک لڑکی کو دیکھا، بہت حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اس پر نظر پڑی، تو میں نے سوچا کہ اس سے شادی کر لوں۔ میں نے اپنے بڑے بھائی سے بتایا، تو بڑے بھائی اس پر فریفتہ ہو گئے، ہمیں شادی کرنے نہیں دے رہے، جھگڑا اس بات کا فیصلہ ہوا۔ تو قاضی نے کہا چونکہ فیصلہ جو ہوتا ہے مدعی اور مدعا علیہ، مدعی اور مدعا علیہ، مدعا علیہ کہتے ہیں جس پر دعویٰ کیا گیا ہو، جس چیز پر دعویٰ کیا گیا ہو، مدعی دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں۔
تو مدعی اور مدعا علیہ، مدعی تو تم ہو لیکن جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے وہ تو موجود نہیں، اس لیے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر فیصلہ کرنا ہے تو ان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو چھوٹے بھائی، دونوں بڑے بھائی نے کہنا شروع کیا کہ قاضی صاحب مسئلہ ایسا ہے کہ وہ لڑکی آ نہیں سکتی، وہ اتنی خوبصورت جمال کی ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتی، شادی بھی کرنی ہوگی تو وہیں کرنی پڑے گی، فیصلہ بھی کرنا ہے تو وہیں کرنا۔ اب قاضی صاحب کہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم مجبور ہیں بھائی، اب تو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور مدعا علیہ کے پاس جانا پڑے گا۔ قاضی صاحب جاتے ہیں، دیکھو اوئے ہوئے کیا مال ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن و جمال ہے، کیا کمال ہے، کیا ناز و انداز ہے، کیا حسن و جمال ہے، کیا قدم ہے۔ وہی قاضی صاحب فریفتہ ہو گئے۔ قاضی صاحب کہنے لگے نہ چھوٹا بھیا شادی کرے گا نہ بڑا بھیا شادی کرے گا، قاضی صاحب شادی کریں گے، کیونکہ قاضی بڑا ہوتا ہے، عدالت کا مالک ہوتا ہے، فیصلہ کا مالک ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والے کو ادھیکار ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا ہی شادی کرے گا، قاضی ہی شادی کرے گا، چھوٹا بھیا شادی نہیں کرے گا، بڑا بھیا شادی نہیں کرے گا، شادی اگر کرے گا تو قاضی کرے گا۔ اوئے ہوئے، پہلے لڑائی تو دونوں بھائی میں ہو رہی تھی، لڑائی کس میں ہو رہی تھی؟ دونوں بھائی میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اب لڑائی کہاں چل رہی ہے؟ تین آدمی میں لڑائی چل رہی ہے، کس میں؟ ہاں، دونوں بھائی میں اور قاضی میں لڑائی چل رہی ہے۔ دونوں میں جو لڑائی چلی ہے، مکے چلے ہیں، ریپٹ چلی ہے، ایک دوسرے سے لپٹے ہیں، جھگڑا بڑھتا چلا جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے بھی جوت لگایا جا رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے، مسئلہ گمبھیر ہے، ایسے فیصلہ کیا جائے۔ بات آخر پہنچتے پہنچتے بادشاہ کی عدالت میں پہنچی، بادشاہ کی عدالت میں بات پہنچی۔ بادشاہ نے کہا کیا جھگڑا ہے بھائی؟ تو پہلے جو چھوٹا بھائی تھا اس نے ساری بات بتائی، پھر بڑے بھیا نے بات بتائی، قاضی صاحب نے ماجرا سنایا، تو بادشاہ نے کہا وہی بات بتایا، دیکھو ایسا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا حاضر ہونا ضروری ہے، تو اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کرو تبھی فیصلہ ہو سکتا ہے، ایسے فیصلہ کیسے ہو جائے گا؟ پتہ نہیں تمہاری بات غلط ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، آج تم شادی کرنا چاہ رہے ہو اور وہ شادی کرنا نہ چاہے تو کیا ہے؟ بلا کے لاؤ۔ کہا بادشاہ سلامت یہی تو بات ہے، وہ آ نہیں سکتی، وہ آ نہیں سکتی، بادشاہ کو جانا پڑا۔ کہو اتنی حسین جمیل ہے، اتنے ناز انداز ہے، وہ آ نہیں سکتی، بادشاہ کو بھی جانا پڑے گا۔ کہا جی جی جی، اس کے حسن کے جلوے ایسے ہیں کہ ہر ایک کو جانا پڑتا ہے۔ اچھا، بادشاہ سلامت بھی چلے، بادشاہ سلامت چلے، قریب ہوئے، دیکھا حسن و جمال، قد آور، آنکھیں بڑی بڑی، حور جیسی، بال زلفیں کالی، وہ گھٹا اور چھاونی، وہ ساری ظلمتیں، اور وہ تبسم، وہ مسکراہٹ، وہ انداز، وہ البیلا پن، وہ نرالا پن۔ بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا نہ چھوٹا بھائی شادی کرے گا نہ بڑا بھائی شادی کرے گا، نہ چھوٹا بھائی شادی کرے گا نہ بڑا بھائی شادی کرے گا، نہ قاضی شادی کرے گا، اگر شادی کرے گا تو بادشاہ کرے گا، کیونکہ بادشاہ کو اس ملک کا حق حاصل ہے، بادشاہ اس ملک کا مالک ہے اور یہ اس ملک کی رعایا ہے، بادشاہی کو حق ہے، اس لیے بادشاہ ہی شادی کرے گا، نہ قاضی کرے گا نہ بھائی کرے گا۔ اب پریشان، اب کریں کیا؟ اب بادشاہ کے بعد تو کچھ ہوتا نہیں نا بھائی، فیصلہ کرنے کے لیے عدالت ہوتی ہے، کورٹ کچہری ہوتی ہے، آخر میں فیصلہ عدالت کے پاس جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ ہی پاس مسئلہ ختم، بادشاہ سے بھی انصاف نہیں ملا، بادشاہ خود ہی چکر میں ہے، بادشاہ بھی چکر میں ہے، قاضی صاحب بھی چکر میں، بڑے بھائی بھی چکر میں، انصاف کہاں سے ہو، وہ انصاف کہاں سے لایا جائے، کہاں سے وہ ڈھونڈے انصاف؟ چنانچہ سب سے آگے بادشاہ
اس کے پیچھے قاضی صاحب، اس کے پیچھے بڑے بھیا، اس کے پیچھے چھوٹے بھیا دوڑ رہے ہیں، وہ لڑکی دوڑ رہی ہے، لڑکی دوڑنے لگی، بادشاہ بھی دوڑنے لگا، قاضی صاحب دوڑنے لگے، بھائی صاحب دوڑنے لگے، سب کے سب دوڑنے لگے، دوڑ چل رہی ہے، دوڑتے دوڑتے وہ لڑکی کہہ رہی ہے، ارے ناتانو، ارے کمینو، ارے خسیسو، جس کے چکر میں ہے بادشاہ تم پڑے ہوئے ہو، جس کے چکر میں ہے قاضی تم پڑے ہوئے ہو، جس کے چکر میں ہے بھائیوں تم پڑے ہوئے ہو، وہ چکر میں یہ لڑکی نہیں ہے، میں تو دنیا ہوں دنیا، وہ دنیا ہوں دنیا، جو پک اپ کر کے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے پک اپ کر کے اللہ نے بھیجا ہے، میں حسن و جمال پیکر بن کر تمہارے سامنے آئے ہوں، مجھے دیکھ کر بادشاہ کے منہ میں بھی پانی آ گیا، مجھے دیکھ کر قاضی کے منہ میں بھی پانی آ گیا، مجھے دیکھ کر بھائی کے منہ میں بھی پانی آ گیا، ہر ایک کے منہ میں پانی آ گیا، میں لڑکی نہیں ہوں، میں تو دنیا ہوں دنیا۔ ہوئے ہوئے اللہ، یہ دنیا سڑیلی دنیا، یہ سڑیلی دنیا ہے، کب تک ہے یہ دنیا؟ جائے گی دنیا، ختم ہوگی جب آنکھ بند ہوگی، لیکن جب اس دنیا سے جانے والا جائے گا اس حال میں جائے کہ اس کے مال سے غریبوں کو فائدہ ہو، اس کے مال سے یتیموں کو فائدہ ہو، اس کے مال سے مدرسوں کو فائدہ ہو، اس کے مال سے یتیموں کو فائدہ ہو، اس کے مال سے غریب مسکین بچوں کی شادی کرانے کا فائدہ ہو، اس کے مال سے روز فائدہ ہو، غریب امیر مسکین امیر غریب سب فائدہ اٹھاتے ہوں، وہ اصل فائدے کی چیز ہے۔ میں چھوٹی بات اور بتا دوں، دعا ہونے والی ہے، چھوٹی سی ایک مختصر بات اور بتا دوں اور بس ختم کرتا ہوں بیان، چونکہ اور ہونا میں آپ کے سامنے دیکھو، میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے سامنے ابھی 20-25 روز پہلے مولانا مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ جلال آباد کے مفتی تھے، تھانہ بھون سے 3 کلومیٹر جلال آباد ضلع شاملی یو پی۔ مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی برگزیدہ شخصیت تھے، بہت ہی بزرگ اللہ والے تھے، وہ حکیم بھی تھے، ان کے پاس بھیڑ لگا کرتی تھی، بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، اور تقریباً لوگ بتا رہے ہیں ان کے مرنے کے بعد کہ روزانہ کی آمدنی تقریباً 30,000 روپے کی آمدنی تھی۔ مدرسے کے مدرس بھی تھے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں تجارت شروع کروں، مولویوں کو بھی تجارت کرنی چاہیے۔ بہرحال تو وہ 30,000 روپے روزانہ سیلری روزانہ کماتے تھے، 30,000 روپے مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ تھے، اور مدرسے کے شیخ الحدیث بھی تھے اور حکیم بھی تھے، لوگ دور دراز سے آتے تھے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال پوری زندگی گزر گئی، 30,000 روپے کمانے والے جو ایک دن میں 30,000 روپے کمانے والے ہوں گے، اس کے گھر کیسے ہونی چاہیے، کس طرح بنگلہ ہونا چاہیے، کس طرح کوٹھی ہونی چاہیے، کس طرح دکان ہونی چاہیے، کس طرح عزت ہونی چاہیے، کس طرح شہرت ہونی چاہیے، لیکن اس مرد مومن کی بات بتاتا چلو، وہ مرد مومن جب مرتا ہے تو مسجد کے کمرے میں مرتا ہے، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کا کوئی مکان نہیں ہے، ان کا کوئی دکان نہیں ہے۔ مفتی ابو القاسم جلال آبادی موبائل میں نکال کے دیکھ لیں گے، ہوئے ہوئے مفتی ابو القاسم صبح سے لے کر شام تک جو بھی کماتے اپنے اس سارے پیسے اللہ کے مخلوق میں تقسیم کر دیتے، غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، مدرسے والے ہو، کمزور ہو، جو بھی سب کے سب تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کوئی امرود بیچنے والا، کوئی گلے سڑے امرود بیچنے والا یا کوئی سیب بیچنے والا ٹھیلے پر آتا تو جب پورے گاؤں میں ہر جگہ آ رہا ہے، مولانا کے یہاں کھڑا ہو کر آدھا گھنٹہ تک ندا لگاتا، مولانا مولانا مولانا۔ لوگ کہتے کیا بات ہے، ہر جگہ یہ 2 منٹ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، کچھ کوئی بات نہیں، لیکن یہاں ندا لگا رہا ہے، کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے؟ بات وجہ یہ تھی کہ مولانا گلے سڑے امرود یا گلی سڑی چیزیں خرید لیتے، 2 گنا قیمت دے دیتے، گھر میں دے دیتے، اور تو گھر والے کہتے تم تو گلے سڑی چیز لے لیتے ہو، کچھ نہیں، کوئی ادھر ادھر کی چیزیں خرید لیتے۔ حضرت فرماتے اوہ یہ بیچارہ ٹھیلے پر آ رہا ہے، ادھر سے ادھر سے گھوم رہا ہے،
پورے دن کا تھکا ہوا ہے، کمزور ہو رہا ہے، اس غریب بیچارے کو کون خریدے گا؟ اسے دو نہ دو۔ ارے اللہ کے بندے، جو گلے سڑے امرود ہیں اس کو اللہ کے مخلوق کو میرے کو دے دو، اور جو چیزیں اچھی ہیں ان کو استعمال کر لو۔ آپ اس کو 2 گنا پیسے دے دیا کرتے تھے، مات اس لیے کہ وہ بیچارہ غریب ہے۔ مرنے کے سے پہلے وراثت تقسیم کی، غریبوں کو بھی دیتے تھے، مسکینوں کو بھی۔ جب لاک ڈاؤن ہوا، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جتنے مولوی حضرات خاص طور سے مدرسے میں سب سے زیادہ اثر پڑا، ہر ایک کو مولانا نے 5,000، کسی کو 10,000، کسی کو گلے، کسی کو ترکاریاں، کسی کو سبزیاں، کسی کو آٹے، اسے سب کو سامان تقسیم کرتے رہے، دیتے رہے، اور ہر ایک کو دیتے رہے، خوب خوب امداد کرتے رہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی دیتے رہے۔ اللہ، جب مولانا کا انتقال ہوا 5 بجے، تو پہلے مولانا کا انتقال ہونے والا ہے، مولانا اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور اوپر سر پہ چادر اڑتے ہیں، قبلہ کے رخ طرف کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا حضرت کیا ہو رہا؟ فرمایا کہ کچھ نہیں ہوا ہے بابا۔ اسی دن بھنگی جھاڑو لگانے والا روزانہ آتا تھا، روزانہ جھاڑو لگاتا تھا، 4 بجے جھاڑو لگا رہا، لیکن اس دن 2 امامہ پوش، سفید لباس، کرتا پاجامہ، ٹوپی، امامہ، دستار، شاندار کپڑے، خوشبو میں بسے ہوئے 2 آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اس بھنگی سے کہا، ارے بھنگی، تم تو روزانہ خدمت کرتے ہو، آج مولانا کے گھر کی خدمت میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، مولانا کے گھر کی خدمت کرنے والے دونوں فرشتے ہو گئے۔ اس کی گواہی بھگیوں نے دی، بھگیوں نے دی، اور کہا کہ اس دن وہ کہنے لگے، وہ دونوں سفید لباس میں، کہ آج مولانا کے گھر مہمان آنے والے، کثیر تعداد میں مہمان آنے والے ہیں، بہت سارے مہمان آنے والے ہیں، اس لیے آج اس گھر کے جھاڑو لگانے کی اور صفائی کرنے کی، دروازے کے علاقے کی میری ذمہ داری ہے۔ 5 بجے حضرت کا انتقال ہوتا ہے، 5 بجے چہرہ ہوتا ہے، اس چہرے کو دیکھا جاتا ہے، 10 بجے چہرہ روشن ہوتا ہے، 12 بجے چہرہ اور روشن ہوتا ہے، 1 بجے چہرہ اور روشن ہوتا ہے، شام کے وقت جنازہ اٹھتا ہے۔ اس جنازے کے وقت رونے والوں کی، خدا کی قسم میں بھی موجود تھا، رونے والے تھے، رونے والیاں تھیں، بچے رو رہے تھے، بچیاں رو رہی تھی، ہندو رو رہے تھے، بھنگی رو رہے تھے، غیر مسلم رو رہے تھے، غریب رو رہے تھے، امیر رو رہے تھے، مسکین رو رہے تھے، مزدور رو رہے تھے، علماء رو رہے تھے، سب کے سب رو رہے تھے۔ خدا کی قسم اس جنازے میں جو رسی جو تھی، وہ رسی تقریباً کافی دور تک تھی، اس رسی کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ ایک مجمع اتنا بڑا تھا، اس مجمع پہ میں بھی تھا، ایک سکتاری تھا، تو وہ یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی رونے والے اب تک رو رہے ہیں۔ خدا کی قسم بہت بزرگ انتقال ہوں گے، اللہ والوں کے انتقال کی خبر روزانہ سنتا رہتا ہوں، لیکن اس کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اور جس نے 30-30 ہزار روپے روزانہ قربان کر دی اللہ کے راہ میں، وہ کیسے عالم ہوں گے، کیسے آدمی سخی ہوں گے؟ کیا ایسا سخی دنیا نے ماضی قریب میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ میرے دوستو، سخی بن جاؤ، دینے والے بن جاؤ، اللہ کے راستے میں لٹانے والے بن جاؤ، عالم بھی بن جاؤ، عالم بھی لٹانے والے بن جاؤ، فاضل بھی لٹانے والے بن جائیں، غریب بھی امیر بھی ہر ایک کو دینے والے بن جائیں۔ تو جنازہ اٹھا ہے تو ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ کیوں جاری تھا؟ کہ وہ ان کے نذرانے، ان کی محبتیں، ان کی عنایتیں ہر ایک کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ ان کو دنیا سے محبت نہیں تھی، پیسے بہت تھے، دنیا سے محبت نہیں تھی۔ پیسے ہونے چاہیے، دنیا سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم نے کہا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ مختصر ترجمہ کر دوں کہ ہرگز نہیں ان لوگوں کو، وہ لوگ جو عیب چی کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے رہتے ہیں، اسی طرح مال جمع کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں،
उस माल को खर्च नहीं करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने फरमाया लयुंबदन्न फिल हुतमा, उसको जरूर फिर जरूर हुतमा में डाला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा हुतमा, आपको क्या मालूम कि हुतमा क्या है? क्या है हुतमा? अल्लाह ने फरमा दिया, उसकी तशरीह की, नारुल्लाहिल मुक़द्दा, वो हुतमा अल्लाह की भड़काई हुई आग है, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है, जिस आग के बारे में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आग को दहकाई गई, 70 साल दहकाई गई, वो आग सुर्ख हो गई, फिर 70 साल दहकाई गई, वो आग सफ़ेद हो गई, फिर 70 साल दहकाई गई, वो आग काली हो गई, वो अब काली है। वही उसी आग में उसे डाला जाएगा जो पीठ पीछे ग़ीबत करता है, दूसरों को मजाक उड़ाता फिरता है, चुगलियाँ करता रहता है, फितना बर्पा करता रहता है, माल गिन गिन कर रखता है, जमा करता है, खर्च नहीं करता है। कल्ला नारुल्लाहिल मुक़द्दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, और आग ऐसी होगी दुनिया में, अगर किसी को आग में डाल दे तो आग में डालते ही फौरन वो आदमी दिल तक आग पहुंचती नहीं, उसका खात्मा हो जाता है, मर जाता है। लेकिन जहन्नम में जो आग आगी अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो दिल तक पहुंचेगी, लेकिन उसको जला देगी, दिल तक पहुंचेगी, दिल तक असर करेगी, खाक कर देगी। फिर दोबारा फिर उस आदमी को तैयार करके फिर दोबारा लाया जाएगा, और इसी तरह ये सिलसिला होता रहेगा। इन्नहा अलैहि मूसदा, कि उसे ऊपर बांध दिया जाएगा, ब्रेक लगा दिया जाएगा, चारों तरफ से बांध दिया जाएगा, फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे सुतूनों में उसे कर दिया जाएगा, और ऐसे सुतून होंगे और ऐसा घिरा होगा जिसकी वजह से इंसान निकल नहीं पाएगा। ये हसरतें उनकी होगी जो पीठ पीछे ग़ीबत क्या करते हैं, जो चुगलखोरी क्या करते रहते हैं, फितना बर्पा क्या करते रहते हैं, माल को जमा करके गिन गिन कर रखा करते हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए माल मोहब्बत की चीज़ नहीं है, बल्कि माल आर्जी चीज़ है, जाने वाली चीज़ है। मैंने बहुत सारी बातें आपको मैंने बताई है, तो बहरहाल माल हासिल करना है, लेकिन इस माल को अल्लाह के लिए देना है। हज़रत मौलाना हदीसुल्लाह साहब ने बड़ी मेहनत की है, और बड़ी मेहनत और तमन्नाओं के साथ आपके यहाँ हाजिर किया है, एक बड़ा जलसा किया है, ये सारे पिंडाल लगाया है, मेहनतें की है। ये वाक़अतन मौलाना की हिम्मत है, खुदा की कसम। मैं कहता रहता हूँ, कभी कभी बातचीत होती है मेरी मौलाना जितने हिम्मत वाले हैं, शायद इस दौर में मजीद इस अररिया ज़िले में मेरी नज़र में इतनी हिम्मत नहीं। मौलाना ही की हिम्मत, मैं बहुत काम चोर, मुगफ्फल, सुस्त, कसलान आदमी हूँ, बहुत सुस्त आदमी हूँ, लेकिन मौलाना की हिम्मती की वजह से मेरे अंदर भी कुछ चुस्ती पैदा हो गई, और उस चुस्ती की वजह से मैंने आपके सामने कुछ गोशगुदार कर दी। तो भाई, आप मदरसे के दाने दिल में सुखने पूरे तौर पर तवज्जो दिया करें, और इसके अलावा भी भाई मदरसे में जाया करें, जैसे ज़रूरत हो मौलाना से पूछा करें, मौलाना किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, पैसे की ज़रूरत हो, या मदरसे में किसी बच्चों में कुछ कमी हो, किताब की ज़रूरत हो, या किसी जो भी ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आप मेहनत करें, दाद दें। आपके माल से मौलाना को फ़ायदा हो, मदरसे का फ़ायदा हो, उलमाए किराम का फ़ायदा हो। खुशकिस्मत है वह इंसान जिसके पैसे अल्लाह वाले खा ले, जिसके पैसे अल्लाह वाले के पेट में चला जाए, जिसकी दौलत जो अल्लाह वाले के यहाँ चला जाए। एक चोर को हिदायत मिल सकती है तो अल्लाह वालों को देने से क्यों नहीं हिदायत मिल सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, एतराज़ की दुनिया को ख़त्म करो, मोहब्बत की दुनिया में आ जाओ, मोहब्बत को फैलाने का काम करो, एक दूसरे से रिश्ता जोड़ो, खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अपने गरीब यतीम मिस्कीनों में खर्च करो, अपने उलमाए किराम को हदिया और तहफ़्फ़ुज़ से मोहब्बतों से नवाजो। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह, सब हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, सब करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।